ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم اگلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے کچھ جو تھے ڈسکشن سیشن میں کچھ چیزیں ہم نے کور کی تھیں. سب سے امپورٹنٹ جو بھی ہم کر رہے ہیں اور جو کہ اسٹیٹسٹیکل فزکس کے سب سے امپورٹنٹ پرنسپلس میں سے ایک ہے وہ یہ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے جو کہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن یا کنونیکل ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے. اور یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کے پاس ایکویلیبریم میں ایک سسٹم ہے جس کا ٹیمپریچر T ہے اور وہ ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے. اور ہم یہ انٹرسٹڈ ہیں یہ جاننے میں کہ مختلف مائکرو اسٹیٹس میں ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے. تو وہ آپ کے پاس اس قسم کی ایکسپریشن سے آپ کو ملتا ہے. اور کل ہم نے جو ہے ڈسکشن سیشن میں جو ہے اس چیز کے کئی ایسپیکٹس جو ہیں جو آپ لوگوں کے کچھ کویسچن تھے ان کو ہم نے ایڈریس کیا تھا. باقی یہ ہے کہ اب ہم کچھ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلز جو ہیں وہ ہم نے کی تھیں. اور کیونکہ یہ بہت ہی کامن سیناریو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جو ایکویلیبریم میں ہے ایک خاص ٹیمپریچر پہ، تو اس لیے یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے سسٹم کی ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس میں ہونے کی جو ڈسٹریبیوشن ہے پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایگزامپلز ہیں ایک کے بعد ایک ایگزامپل جو ہے وہ ساری کی ساری اور ایک اور بھی ایک کتاب میں ایگزامپلز گیون ہے. تو یہ آپ اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ یہ کس طرح مختلف سسٹمز پہ اپلائی ہوتا ہے اور یہ کتنا جنرل کانسیپٹ ہے. کیونکہ یہ جو ہے آپ ڈینسٹی آف ایئر مالیکیولز ہاؤ اٹ ویریز ود ہائٹ وہ آپ ایگزامپل میں کر رہے ہیں. ایک پہلی ایگزامپل کے اندر جو میں نے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھی وہ ایک 2 لیول سسٹم ہے اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سسٹم جب ایکویلیبریم میں ہے وہ 2 لیول سسٹم ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے جس کی 2 ریلیونٹ لیولز ہوں اور وہ ایکویلیبریم میں ہے ٹیمپریچر T پہ. اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ اسٹیٹ یا ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں ہونے کی کیا پروبیبلٹی ہے. اس قسم کے سسٹم پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. ایٹماسفیئر جیسے میں نے کہا کہ ایئر مالیکیولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہائٹ میں ہونے کی ان کی کیا پروبیبلٹی ہے. جب ہم یہ جو ایٹماسفیئر ہے ایئر اراؤنڈ اس جو ہمارے ہے اس کو ہم ایک ایسا سسٹم کنسیڈر کر رہے ہیں جو تھرمل ایکویلیبریم میں ہے اور ایک ہی ٹیمپریچر پہ ہے. وہ ایک اپروکسیمیشن ہے ایک زمپشن ہے ہماری تاکہ ہم اس کو آسانی سے سولو کر سکیں. پہلی اپروکسیمیشن میں ہم ماڈل کر رہے ہیں اس کو اور اس سے ریزلٹس حاصل کر رہے ہیں. آبویسلی نیکسٹ لیول پہ اس میں امپروومنٹ کی جا سکتی ہے اور ٹیمپریچر کا ویریشن کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اینڈ سو فورتھ. مگر اس وقت ہم جس ڈسٹریبیوشن فنکشن کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ سسٹم جس کو ہم کی پراپرٹیز جاننا چاہ رہے ہیں اسینشلی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ان ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سسٹم ایکویلیبریم میں ہو اور ایک خاص ٹیمپریچر پہ ہو. اس لیے جو ہے فرسٹ اپروکسیمیشن میں ہم یہی لے رہے ہیں کہ ایٹماسفیئر جو ہے خاص ٹیمپریچر پہ ہے اور پرابیبلٹی جو ہے وہ یہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. سو آپ کے پاس ایئر مالیکیول ہے آف میس m ہے اس کا کسی ہائٹ z پہ ہونا فرام دا سرفیس آف دا ارتھ سمجھ لیں z از اکول ٹو 0 سرفیس آف دا ارتھ ہے اور کوئی ہائٹ z پہ اس کے ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے تو وہ جو پوزیشنز ہیں ان دا z ڈائریکشن وہ ایک طرح سے اس کی مائکرو اسٹیٹس ہیں. ڈفرینٹ پوزیشنز ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس مختلف مائکرو اسٹیٹس دوسرے لفظوں میں مختلف پوزیشنز پہ ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور یہ جنرل پرنسپل جیسا میں نے کہا کہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن میں انرجی ڈیوائڈیڈ بائی دا تھرمل انرجی آتا ہے تو ان دونوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. ہائر ٹیمپریچر پہ جو ہے ہائر ایکسیسیبل اسٹیٹس بھی آپ کے لیے اویلیبل ہو جاتی ہیں سسٹم کے لیے اویلیبل ہو جاتی ہیں اور لوور ٹیمپریچر پہ گراؤنڈ اسٹیٹ فرسٹ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ جو لوور انرجی اسٹیٹس ہیں لوسٹ انرجی اسٹیٹس ہیں ان میں سبسٹینشیل پرابیبلٹی ہوتی ہے. باقی لیولز میں پرابیبلٹی جو ہے وہ بہت ایکسپوننشلی ریڈیوسڈ ہو جاتی ہے.
اچھا، اس طرح ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ نمبر ڈینسٹی آف مالیکیولس، ایئر مالیکیولس جو ہیں ان کا بھی آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہائٹ کے ساتھ جو ہے ڈینسٹی آف ایئر جو ہے وہ کیسے ویری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر دیکھیں کیمسٹری میں بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ کیمیکل ریئیکشن میں ایکٹیویشن انرجی ہوتی ہے اور مختلف کیمیکل ریئیکشنز کی، تو وہ بھی آپ کو اس خاص کیمیکل ریئیکشن کی ایکٹیویشن انرجی پتہ ہو۔ یوزلی جو کیمیکل ریئیکشن جو ٹیک پلیس کرتے ہیں تو یوزلی فیو الیکٹران وولٹس ریکوائرڈ ہوتی ہے ایکٹیویشن انرجی کی۔ تو اگر آپ کا سسٹم کسی خاص ٹیمپریچر پہ ہے اور ہم ٹیمپریچر کو ریز کرتے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پرابیبلٹی آف اے کیمیکل ریئیکشن ٹو ٹیک پلیس جو ہے وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اور یہاں ہم نے یہ ڈٹرمن کیا ہے۔ تو دیز آر آل، جیسے کل کے لیکچر میں کویسچن آ رہا تھا کہ ان کی جو ہے نا یہ اپلائیڈ جو ہے فزکس کہاں پہ آ رہی ہے، تو یہ ساری اگزامپل جو ہیں یہ ایٹماسفیئر میں جو ڈینسٹی آف مالیکولس کیسے ویری کر رہے ہیں، اب یہ ایک پریکٹیکل ریئل ورلڈ پرابلم ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل پرابلم نہیں ہے، اٹس اے ریئل ورلڈ پرابلم۔ تو اس کو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم جب کہتے ہیں کئی دفعہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایئر از تھنر ایٹ ویری ایٹ اے بگ ہائٹ، کافی ہائٹ پہ جو ہے نا ایئر جو ہے وہ تھن ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ماؤنٹینئرز جو ہیں یہ کلائم کرتے ہیں مثلاً K2 یا ماؤنٹ ایوریسٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آکسیجن سلنڈرز وغیرہ ساتھ لے جانے پڑتے ہیں، کیونکہ ایئر جو ہے اتنی تھن ہو چکی ہوتی ہے، ڈینسٹی آف ایئر مالیکیول از سو لٹل کہ آپ جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو بریتھ ان دیٹ ایٹماسفیئر، تو وہاں پہ سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپ اگر یہ جاننا چاہ رہے ہیں فرام اے بیسک فزیکل پرنسپل کہ یہ کیسے ویری کرتا ہے، تو ایز اے فرسٹ اپروکسیمیشن آپ یہ ماڈل کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا ہے کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے از این ایگزامپل آف اے کینونیکل انسامبل ویئر the air around us is at some temperature T and it is in equilibrium, and so even with that یہ ان جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ assumptions کے ساتھ ہم ماڈل کر رہے ہیں، اور یہ طریقہ کار ہے فزکس ہو یا کوئی اور سائنس ہو کہ آپ نیچر کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں، تو آپ ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی ماڈل بلڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ماڈل ہم نے بلڈ کیا ہے ایٹماسفیئر کے لیے وہ ایک یہ ایزمپشن ہے کہ اٹ از ان تھرمل ایکویلیبریم ایٹ ٹیمپریچر T، دوسرے لفظوں میں اٹس اے کینونیکل انسامبل، اور اس کے لیے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کینونیکل ڈسٹریبیوشن ہے۔ اور جو ہم نے پھر یہ معلوم کیا کہ ڈینسٹی کیسے ویری کرتی ہے، نمبر ڈینسٹی آف مالیکیولس، تو ہم نے دیکھا کہ نمبر ڈینسٹی آف مالیکیولس جو ہے اس طریقے سے ایکسپوننشلی ڈیکریز کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ہائر ایلیویشن پہ جاتے چلے جائیں، اونچائی کی طرف آپ جاتے چلے جائیں گے، تو ڈینسٹی جو ہے آف ایئر مالیکیولس کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اور وہ اس پریکٹیکل چیز کو، اس اپلائیڈ چیز کو سمجھاتی ہے کہ جی یہ جو ہے ماؤنٹینئرس کو کیوں آکسیجن ٹینکس کیری کرنے پڑتے ہیں، اور تاکہ وہ بریتھ کر سکیں، سانس لے سکیں ان ہائٹس پہ۔ تو یہ ایک، جس طرح ہم کل ڈسکشن سیشن میں ڈسکس کر رہے تھے، تو یہ ایک پریکٹیکل جو ہے آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے۔ اسی طرح کیمیکل ریئیکشنز ہیں، تھوڑا بہت کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں کیمسٹری آپ جانتے ہو، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پریکٹیکل اپلائیڈ چیز ہے کہ جی یہ مختلف کیمیکل ریئیکشن جو ہیں وہ ان کی پرابیبلٹی آف اکرنس جو ہے وہ ٹیمپریچر کے ساتھ کیسے ویری کرتی ہے، تو وہ والی چیزیں بھی ہم ادھر سے یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو ہے، اور دوسرا جو یہ بھی کویشچن تھا کہ جی میتھس کا استعمال، تو آبویسلی اگر آپ کوانٹیٹیو آنسر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نمبرز کیسے ویری کرتے ہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ اب آپ اس میں ٹیمپریچر ڈال دیں، کوئی آپ مثلا آپ کہتے ہیں جو ہمارا ارد گرد کا ٹیمپریچر ہے آپ اس کو لے لیں، مے بی یو ٹیک اٹ ایز 300 کیلون، روم ٹیمپریچر ٹائپ جو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ میس آف ایئر مالیکولز آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، دس از اے کانسٹنٹ، اینڈ یو کین ڈٹرمن دا ڈینسٹی کہ یہ
ادھر یہ ڈینسٹی ہے آن دا سرفیس اور یہ ہائٹ کے ساتھ کیسے ویری کر رہی ہے. تو یہاں سے آپ کو کوانٹیٹیو نمبرز مل سکتے ہیں. تو وہ نمبرز جو ہیں یو کین گو اینڈ ٹیسٹ کہ وہ کتنے صحیح ہیں. اگر صحیح نہیں ہیں یا قریب ہیں صحیح کے اور اس میں امپرومنٹ کرنی ہے تو وہ پھر آپ ماڈل کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. مگر یہ میتھمیٹکس جو ہے نا آپ کو یہ ہیلپ کرتا ہے کہ یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں رہتی بلکہ کوانٹیٹیو رزلٹس آپ کے پاس آتے ہیں, کوانٹٹی نمبرز کی ٹرمز میں آتے ہیں جن کو آپ اب جا کے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو تھیوری ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ نیچر کو کلوزلی ڈسکرائب کرتی ہے. تو یہ اس لیے میتھمیٹکس کا استعمال جو ہے وہ بھی کل ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اور اچھی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. تو مگر یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں بھی بتاتا جاؤں تاکہ جو کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں صرف اور صرف یہ کتابی باتیں نہیں ہیں بٹ دے ایکچولی گیو یو سم انفارمیشن. آپ کل اگر کسی سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایٹماسفیئر کیسے ہوتا ہے تو آپ یو کین سے کہ فرسٹ اپروکسیمیشن میں جو نمبر ڈینسٹی آف ایئر مالیکولز ہیں وہ ایکسپونینشلی ڈکریز کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے اس ایگزامپل میں نظر آ رہا ہے. اینڈ یو کین ایکچولی دیر سم تھنگ دیٹ یو نو کوانٹیٹیولی مور دین جسٹ نوئنگ کہ جی نمبر جو ہیں وہ ڈکریز کر جاتے ہیں یا ایئر جو ہے وہ تھن ہو جاتی ہے ایٹ ہائٹ. بٹ یو کین ایکچولی گیو اپ ان ٹرمز آف نمبرز آپ بتا سکتے ہیں کہ رزلٹس کیا ہے کیونکہ ناؤ یو نو دیٹ دیر از اے ویری امپورٹنٹ probability distribution which is the canonical or Boltzmann distribution. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ ایگزامپل جو ہے بولٹزمن ڈسٹریبیوشن کی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کویسچن کہ واٹ از دا ڈسٹریبیوشن آف ویلاسٹیز what is the distribution of velocities and speeds of molecules in an ideal gas which is in equilibrium at temperature T. تو جو ہم بار بار یہ بات جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ بولٹزمن ڈسٹریبیوشن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے آپ نے کہ جو سسٹم ہے سسٹم کین بی انفینٹلی مینی. کوئی بھی آپ سسٹم کنسیڈر کر سکتے ہیں مگر جو کنسٹرینٹ ہے سسٹم کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ ہو, اس کا ٹیمپریچر فکسڈ ہو, یعنی کہ ایک تھرمل ایکویلیبریم میں وہ سسٹم ہونا چاہیے ایٹ سم فکس ٹیمپریچر ٹی. تو پھر آپ یہ ڈسٹریبیوشن فنکشن لگا سکتے ہیں اس کی ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس میں پرابیبلٹی جو ہے حاصل کرنے کے لیے. تو اب ہم مختلف ڈفرینٹ قسم کے سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس وقت جس سسٹم کو ایک امپورٹنٹ سسٹم جو ہے جو ایک طرح سے ایک ماڈل ہے فار ڈفرینٹ گیسز وچ از کالڈ این آئیڈیل گیس. آئیڈیل گیس جو ہے وہ اس میں کچھ ازمپشنز ہیں اور آئیڈیل گیس میں ازمپشنز یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مالیکولز جو ہیں نا وہ جسٹ پوائنٹ پارٹیکلس, سو ان کی صرف کائنیٹک انرجی ہے آف موشن ہے. اور ایکچولی جو زیادہ تر لیا جاتا ہے وہ آئیڈیل گیس کو نان انٹریکٹنگ لیا جاتا ہے. مگر میں ویکلی انٹریکٹنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لیں کہ مالیکولس کے درمیان اسپیسنگ ریلیٹیو ٹو دا سائز آف دا مالیکولز اتنی زیادہ ہے کہ دا انٹریکشن بٹوین دا مالیکولز ویری ویری ویک اور دیر نو فورسز بٹوین نو فورسز لانگ رینج فورسز ان مالیکولس کے درمیان ایکٹ نہیں کر رہی. یہ چارج پارٹیکلز نہیں ہیں جن کے درمیان الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں. ہم ان نیوٹرل پارٹیکلز کنسیڈر کر رہے ہیں. آئیڈیل گیس آئیڈیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں رکھنی پڑیں گی جو اس گیس کو آئیڈیل بناتی ہیں. اور آئیڈیل کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بہت ساری گیسز کی انڈر سرٹن کنڈیشنز جو ہیں ان کی پراپرٹیز کو ایکسپلین کرتی ہے. مگر ساتھ ساتھ جو ہے یہ اتنا سمپل ماڈل ہے کہ اس کو لے کے ہم بہت دور تک جا بھی سکتے ہیں اور چیزیں سالو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ماڈل بلڈنگ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے فزکس میں نا. تو بیسکلی ہم یہ آپ سمجھ لیں کہ اسینشلی دیر نان انٹریکٹنگ, آپس میں مالیکولز انٹریکٹ نہیں کر رہے اور دا مالیکولز آر نان انٹریکٹنگ مالیکولز, آپس میں انٹریکشن ان کی موجود نہیں ہے. اور بہت ساری گیسز جو ہیں جب وہ ڈائلیوٹ ہوں یعنی کہ نمبر ڈینسٹی بہت کم ہو ان کی, یا دوسرے لفظوں میں جو ہے آپ کے پاس والیوم لارج ہو, مالیکولز کی تعداد کم ہو, ایک بڑا کنٹینر ہے اس میں تھوڑے سے مالیکولز آپ نے کسی گیس کے رکھے ہوئے ہیں, تو اس گیس کو جو ہے نا آپ اس ریئل گیس کو بھی آپ آئیڈیل گیس کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو
یہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ایک آئیڈیل گیس وچ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر آپ اپلائڈ پہ جاتے ہیں، پریکٹیکل طور پہ اس کو دیکھتے ہیں، تو بہت ساری گیسز سرٹن کنڈیشنز میں، جو کنڈیشن میں نے ابھی بتائی کہ لو ڈینسٹی اگر ہو تو اس کیس میں آپ جو ہیں بہت ساری گیسز کو آئیڈیل گیس کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم ادھر سیکھیں گے وہ ان کنڈیشنز میں آپ آلموسٹ آل لارج کلاس آف گیسز پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. مگر ہمارا ماڈل اتنا سمپل ہوگا کہ ہم رزلٹ بھی حاصل کر سکیں. تو ہمیں دو فوائد مل جائیں گے یہاں سے. ایکسکیوز می. اچھا، اب آئیڈیل گیس میں کیونکہ صرف اور صرف آپ کے پاس کوئی پوٹینشیل انرجی انٹریکشن وغیرہ کی نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے ٹوٹل انرجی میں ایک کنٹریبیوشن کائنیٹک انرجی کی ہوتی ہے اور ایک پوٹینشیل انرجی کی. پوٹینشیل انرجی آپ نے آئیڈیل گیس کے لیے رکھے ہوئے کوئی انٹریکشن پوٹینشیل نہیں ہے گیس کے مالیکولس کے درمیان، تو اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں. تو صرف اور صرف جو ٹوٹل انرجی ہے وہ سم آف دا کائنیٹک انرجیز آف آل دا مالیکولس. تو جتنے بھی مالیکولز ہیں ہر ایک جو ہے وہ موو کر رہا ہے اور اس کی کوئی انرجی آف موشن ہے جس کو ہم کائنیٹک انرجی کا نام دے رہے ہیں. اور وہ کائنیٹک انرجی جو ہے تمام مالیکولز کی اگر ایڈ کی جائے تو ٹوٹل انرجی جو ہے آپ کو مل جائے گی گیس کی، آپ کے آئیڈیل گیس کے لیے. اٹس اے سم آف دا کائنیٹک انرجیز آف دا مالیکولس. اگر آپ 3 ڈائمینشنل آپ کے پاس ایک کنٹینر ہے، اس میں گیس ہے، تو کائنیٹک انرجی جو ہے اس کی موشن ان دا ایکس ڈائریکشن بھی مالیکولس کی ہے، وائی میں بھی ہے اور زی میں بھی ہے، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں کنٹریبیوٹ کریں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وی ایکس اسکوئر پلس وی وائی اسکوئر پلس وی زی اسکوئر جو ہے از ایکول ٹو دا میگنیچیوڈ آف دا ویلاسٹی اسکوئر، یعنی دا اسپیڈ اسکوئر، جو کہ آپ کو یہ ٹوٹل کائنیٹک انرجی بن جاتی ہے. اچھا، اب یہ آپ کی سچویشن ہے، آپ کے پاس ایک ڈائلیوٹ سی گیس ہے جس کو آپ نے آئیڈیل گیس کے طور پہ کنسیڈر کر رہے ہیں، جس میں صرف اور صرف جو ہے ٹوٹل انرجی جو گیس کی ہے دیٹس جسٹ دا کائنیٹک انرجی آف دا گیس آف آل دا مالیکولس، سم آف دا کائنیٹک انرجیز آف آل دا مالیکولس. اور آپ سوال اپنے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ مائکرو اسٹیٹس ڈیفائن کر رہے ہیں گیس کی، وہ اس کی گیس کے مالیکولس کی ویلاسٹیز ہیں اور سپیڈز ہیں. سپیڈ کو بھی آپ لے سکتے ہیں ایز کریکٹرائزنگ لیبلنگ دا مائکرو اسٹیٹس، اور آپ ویلاسٹیز کو بھی لے سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس میں انٹرسٹڈ ہیں. چلیں پہلے ہم کہتے ہیں ویلاسٹیز میں ہم انٹرسٹڈ ہیں. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مختلف مالیکولس کی کیا ویلاسٹی ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ مالیکولس جو ہیں اگر آپ کسی بھی ایک مالیکول کو لے لیں تو اس کی ڈفرینٹ ویلاسٹی ہو سکتی ہے. اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک مختلف یہ جو ڈفرینٹ ویلاسٹیز ہیں، یو کین تھنک آف دیز ڈفرینٹ ویلاسٹیز ایٹ ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس دیٹ آر ایکسیسیبل ٹو دا مالیکولس. اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ پروبیبلٹی کیا ہے کہ ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس، دوسرے لفظوں میں ڈفرینٹ ویلاسٹیز میں ہونے کی، مالیکول کی ڈفرینٹ ویلاسٹیز ہونے کی کیا پروبیبلٹی ہے. یہ سوال ہے آپ کے سامنے. واٹ از دا ڈسٹریبیوشن آف ویلاسٹیز؟ مثال کے طور پہ پہلے ڈسٹریبیوشن آف ویلاسٹیز کا مطلب ہے کہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ویلاسٹیز کی کیا ہے. تو یہ کویسچن جو ہے جس میں ویلاسٹیز کو ہم لے رہے ہیں ایز دا مائکرو اسٹیٹس، تو یہ کویسچن جو ہے یہ ٹیلر میڈ ہے جو کنونیکل ڈسٹریبیوشن کے لیے، کیونکہ آپ جو یا بولٹزمین ڈسٹریبیوشن جو بھی نام دینا چاہیں، کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ یہ آئیڈیل گیس ہے وچ از ان ایکویلبریم ایٹ ٹیمپریچر ٹی، اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مائکرو اسٹیٹس ہیں ڈفرینٹ، ان میں ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ مائکرو اسٹیٹس جس وقت ہم لے رہے ہیں وہ ویلاسٹیز لے رہے ہیں. تو پروبیبلٹی دیٹ اے مالیکیول ہیز ویلاسٹی بٹوین دس اینڈ دس. تو بیسک پرنسپل ہمارا وہی ہے جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس قسم کی جب ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس میں پروبیبلٹی جب ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں آپ، تو انرجی آف دیٹ مائکرو اسٹیٹ ڈیوائڈ بائی تھرمل انرجی جو ہے ایکسپوننٹ میں آ جاتی ہے. تو بیسکلی یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے جب اس کو اپلائی کر رہے ہیں نا. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ پروبیبلٹی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں دیٹ اے مالیکیول ہیز ویلاسٹی بٹوین لیٹس سے دا مالیکیول از موونگ ان دا ایکس ڈائریکشن. تو کیا پروبیبلٹی ہے کہ اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ وی ایکس اور وی ایکس پلس ڈی وی ایکس کے درمیان ہو. تو اس کو ہم جو ہے اس طریقے سے ظاہر کر دیتے ہیں
اس کو ہم اس طریقے سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ ویلوسٹی جو ہے اس کو ہم ادھر اس طرح لکھ لیتے ہیں ڈی وی ایکس. تو یہ پروبیبلٹی جو ہے آپ کی، سوری یہ ہاں اس کو مٹا دوں. پروبیبلٹی جو آپ کی ہے وہ اگر آپ اس کو پروبیبلٹی ڈینسٹی کہتے ہیں جی وی ایکس کو، تو پروبیبلٹی ٹو ہیو ویلوسٹی وی ایکس تو ایک رینج میں ہونے کی، کیونکہ نمبر آف مائکرو اسٹیٹس جتنی نمبر آف مائکرو اسٹیٹس ہوں گی وہ اس لینتھ پہ ڈپینڈ کریں گی. یہ ویلوسٹی لینتھ جو ہے کہ یہ جو رینج آف ویلوسٹیز ہیں، اگر یہ رینج آف ویلوسٹی بڑھتی چلی جائیں گی تو آبویسلی نمبر آف مائکرو اسٹیٹس بھی بڑھتی چلی جائیں گی. تو آپ یہ پروبیبلٹی ٹو بی ان اے پرٹیکولر مائکرو اسٹیٹ multiplied by dvx would give you the total probability in this range vx to vx plus dvx. اور یہ probability آئے گی کہاں سے؟ یہ والی probability یہ وہی ہے آپ کے پاس، یہ ہے جو ہماری بار پرسکرپشن اور جو جنرل پرسکرپشن ہے، طریقہ کار ہے، وہیں سے ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں. یہ کدھر میں نے لکھا تھا؟ یہ ادھر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، یہ ادھر، یہ جو ہے نا انرجی ڈیوائڈیڈ بائی تھرمل انرجی ایکسپوننٹ میں. تو یہاں پہ کیا انرجی ہے دیکھیں، بیسکلی تو ہم استعمال وہی کر رہے ہیں. ادھر انرجی کیا ہوگی؟ ادھر انرجی ہوگی ہاف ایم وی ایکس اسکوئر، کیونکہ کائنیٹک انرجی نا صرف اور صرف ان کی. when the molecule is moving in the x direction, this is the kinetic energy that it has. This is exponent minus the energy divided by the thermal energy kBT. تو یہ چیز ادھر آئی ہوئی آپ کے سامنے، یہ 2 کا فیکٹر نیچے لکھ دیا ادھر. تو یہ آپ کے پاس پروبیبلٹی ہے، پروبیبلٹی ڈینسٹی آپ سمجھ اسے کہہ سکتے ہیں. جب اس کو اس لینتھ سے ملٹیپلائی کریں گے، رینج سے ملٹیپلائی کریں گے، ٹوٹل پروبیبلٹی بن جائے گی. اس کو اگر آپ پلاٹ کریں تو یہ ایک پیرابولک فنکشن بن رہا ہے اور اس قسم کا آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ میکسیمم جو ہے پروبیبلٹی 0 پہ کیوں ہے. تو یہ آپ خود سوچیے، سوچیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. Why is the velocity, the probability I mean, GVX maximum، یہ maximum value GVX کی کس ویلیو پر ہے؟ Vx is equal to 0 پر. کیوں؟ Why؟ اس پہ سوچیں، ڈسکشن سیشن میں پھر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس کو اگر آپ نارملائز کرنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے آپ کے جو بھی ویلوسٹی کی رینج ہے، ہم کہتے ہیں جی ویلوسٹی جو ہے -انفینٹی ٹو +انفینٹی Vx کی ویلیو ہو سکتی ہے، تو it should be normalized. So sum of all the probabilities should be equal to 1. So this is the probability, this is the probability density. So probability, total probability has to be equal to 1. تو وہ اگر ہم اس کو نارملائز کرنا چاہیں تو ہم ایک کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کہ وہ کون سا کانسٹنٹ ہے جو اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو، کیونکہ جب آپ ویلوسٹی کے اوپر انٹیگریشن کریں گے تو رزلٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ آف ویلوسٹی آ جائے گا. تو یو وانٹ اے کانسٹنٹ سچ دیٹ دس کنڈیشن از سیٹسفائڈ. تو آپ کے پاس جو بیسک ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو ہے آپ نے اس کو اس لیے یہاں پہ پروپورشنل لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی جو ہے وہ نارملائزیشن سے آتا ہے. جیسے کہ میں نے کل کے ڈسکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا، صرف یہ ہے کہ یہ ڈسکریٹ کی بجائے کنٹینیوم ورژن ہے. اگر یاد ہو آپ کو تو کل کے ڈسکشن سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا، ادھر تھا یہ ایک اسٹوڈنٹ کے سوال کے جواب میں، کہ یہ بھی ہم نے جب یہاں پہ کہاں سے، ہاں یہاں سے ہم جب ادھر گئے تھے تو اسٹوڈنٹ کا سوال یہ تھا کہ یہ فیکٹر کیسے آیا ہے. تو یہ جو یہاں پہ اے تھا، اے جو ہے وہ 1/this ہے، اس لیے یہ ڈینومینیٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ بھی اے ہم نے اسی کنڈیشن سے ڈٹرمن کیا تھا کہ سم آف دا پروبیبلٹی شوڈ بی 1. وہاں وہ اس کیس میں ہیں جب یہ آئی جو مائکرو اسٹیٹس ہیں وہ آئی لیبل جو مائکرو اسٹیٹس کر رہا ہے وہ ڈسکریٹ اسٹیٹس ہیں.
لیکن اگر مائکرو اسٹیٹس کنٹینیوس ہوں جیسے کہ اس کیس میں ہیں، ویلاسٹیز جو ہیں وہ ڈسکریٹ نہیں ہیں، کنٹینیوس ویلیوز لے سکتی ہیں، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ انٹیگریشن نظر آ رہی ہے، یہ تھا انٹیگرل، سم کی بجائے انٹیگرل آ گیا، تو ڈسکریٹ سے آپ کنٹینیوس میں چلے گئے. تو یہ جو اس قسم کا انٹیگرل ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اور یہ بک کے اپینڈکس میں اس کا پروف ہوا ہے، اور اس کا پروف دیا ہوا ہے. آئی ہوپ یو ہیو آلریڈی سین اٹ. اٹس اے ویری سمپل پروف. وہ بیسکلی بیسڈ ہے کہ آپ اسی انٹیگرل کو جو ہے وہ اسکوائر کر دیتے ہیں اور پھر پولر کوآرڈینیٹس میں لکھتے ہیں، تو بڑی آسانی سے یہ سالو ہو جاتا ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں کتاب کی جو ہے نا اپینڈکس سی میں یہ چیزیں گیون ہیں. تو بیسک ہم جو آئیڈینٹی استعمال کر رہے ہیں گاؤسین انٹیگرلس کی، اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، پرابیبلٹی والے جو سیکشن ہم کر رہے تھے، لیکچرز کر رہے تھے، تو وہ آپ یہ ایگزیکٹلی اسی قسم کی فارم ہے جس میں ایکس کی جگہ وی ایکس آیا ہوا ہے، اس ایکس کی جگہ وی ایکس ہے، یعنی ایکس اسکوائرڈ ہے، یہاں وی ایکس اسکوائرڈ ہے، اور جو الفا ہے نا، الفا یہ مائنس سائن چھوڑ کے وہ ایم اوور کے بی ٹی ہے. ہاں ادھر میں نے غلطی کی ہے نا، یا 2 کا فیکٹر بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایم اوور 2 کے بی ٹی جو ہے آپ کا الفا ہے، اور الفا جو ہے جب یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو رزلٹ ہی آ جاتا ہے. تو وہ آپ اس سے آپ اے کو ویلیویٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس نارملائز جو ویلاسٹی ڈسٹریبیوشن آ جاتی ہے، جو پرابیبلٹی ڈینسٹی ہے، وہ آپ کی یہ گیون ہے. ٹھیک ہے نا. اور کسی رینج میں معلوم کرنا ہے تو وہ پھر ڈی وی ایکس سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اچھا ادھر جو ہے آپ کو میں ہوم ورک کے طور پہ آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہیں یہ مین ویلاسٹی ان دا ایکس ڈائریکشن اینڈ اسکوائر آف دا مین ویلاسٹی، نہیں اسکوائر آف دا ویلاسٹی کا مین ان دا ایکس ڈائریکشن معلوم کریں. مین آف دا اسکوائر آف دا ویلاسٹی ان دا ایکس ڈائریکشن. یہ کیسے کریں گے آپ؟ وہی جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مین ویلیو کیسے لیتے ہیں اگر پرابیبلٹی آپ کے پاس ہو موجود. یہاں پہ کسی جگہ ہم نے یہ استعمال کیا تھا ڈسکریٹ ورژن کے لیے، جب ہم نے پہلی اگزامپل دیکھی تھی نا، یہاں پہ ہم نے یہ بیسک استعمال کیا تھا. ابھی آپ نے بالکل یہی کرنا ہے، سمیشن کی جگہ اب انٹیگریشنز آ جائیں گی، باقی سب چیزیں ویسی ہیں. تو ٹرائی اٹ. اگر ہو آپ سے نہ ہو تو پھر ہم ڈسکشن سیشن میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ آپ مین وی ایکس معلوم کریں، وی ایکس اسکوائرڈ، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ ڈٹرمن کریں. ٹھیک ہے نا. دس از یور ہوم ورک. اچھا اب ہم جو ہے ہم نے صرف ویلاسٹی کنسیڈر کیا ہے موشن اونلی ان دا ایکس ڈائریکشن. اٹ کین بی جنرلائز ٹو 3 ڈائمینشنس، وائی ایکس اور زی جو ڈائریکشن جو ہیں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. تو یہ جو پرابیبلٹیز ہیں، یہ پرابیبلٹی ڈینسٹیز اور پرابیبلٹیز جو ہیں، یہ جسٹ یو کین جسٹ ملٹیپلائی دیم آؤٹ. تو آپ کے پاس یہ جو ہے یہ جو ڈفرینشیل والیوم ایلیمنٹ ویلاسٹی ایلیمنٹ جو ہے وہ d3v بن جاتا ہے. اور یہ ویلاسٹیز جو ہیں ایکسپوننٹس میں آپ جو ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ وہی وی ایکس اسکوائرڈ پلس وی وائی اسکوائرڈ پلس وی زی اسکوائرڈ آ جائے گا، جو کہ آپ کو وی اسکوائرڈ دے دے گا. تو دس از یور پرابیبلٹی ان 3 ڈائمینشنس. 3 ڈائمینشن اور 3 ڈائمینشنز ہیں یہ 3 ویلاسٹی ڈائمینشن، یعنی کہ یہ آپ کو پرابیبلٹی دے رہی ہے کہ پارٹیکل کی ویلاسٹی ایکس وائی اور زی ڈائریکشن تینوں کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. اچھا اب ہم ویلاسٹی کی تو بات کر لی، اگر اسپیڈ کی ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ادھر جو امپورٹنٹ ہے ویلاسٹی کے حوالے سے وہ یاد رکھیں کہ ویلاسٹی میں بیسکلی یہ فیکٹر آتا ہے -12 mv²، یعنی کائنیٹک انرجی ڈیوائڈیڈ بائی دا تھرمل انرجی. ٹھیک نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ. اسپیڈ ڈسٹریبیوشن جب ہم کریں گے تو اسپیڈ کی جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جو پرابیبلٹی ڈینسٹی ہے اس کو ایف وی سے ظاہر کر رہے ہیں. تو پرابیبلٹی دیٹ دا اسپیڈ از بٹوین آف اے مالیکول از بٹوین وی اینڈ وی پلس ڈی وی از گیون بائی دس. اب ذہن میں رکھیں نا کہ یہ مالیکولز ہیں، یہ ڈفرینٹ اسپیڈ سے موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کی ڈسٹریبیوشن ان اسپیڈ ہے. تو وہ اسپیڈ جو ہے نا آپ کی ڈفرینٹ اسپیڈ جو ہیں وہ کلاسیفائی کر رہی ہیں ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس. تو وہ جو ہم وہ ڈسٹریبیوشن معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مالیکول کی ڈفرینٹ اسپیڈس
والی جو مائکرو اسٹیٹس ہیں یا ڈفرینٹ اسپیڈز میں ہونے ڈفرینٹ اسپیڈ ان کی ہونے کی پرابیبلٹی کیا ہے. تو اس میں اسپیڈ میں جب ہم کرنا چاہیں تو یہ اس D3V کو اگر ہم چاہیں تو یہ D3V جو ہے آپ کا 3 ڈائمینشنل کو اگر ہم اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں لکھیں تو یہ V² سائن تھیٹا ڈی تھیٹا D5 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہی ہم نے استعمال کر لیا. اب کیونکہ یہ ایک آئسوٹراپک سسٹم ہے تو سائن تھیٹا ڈی تھیٹا اور D5 جو انٹیگریشنز ہیں یہ والی یہ آپ کو 4π کا فیکٹر دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کبھی انٹیگریٹ کریں تو یہ بیسکلی آپ کو 4π کا فیکٹر دے دیں گے. جب آپ اس چیز کو انٹیگریٹ کریں نا اور کسی خاص رینج میں آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ کو اسپیڈ کی رینج کو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اسپیڈ V1 سے V2 پہ ہونے کا کیا ہے تو وہ بیسکلی آپ کو یہ کرنا پڑے گا V1 V2 اور اس پرابیبلٹی اگر آپ معلوم کرنا ہے ٹوٹل پرابیبلٹی دیٹ دا مالیکول ہیز اسپیڈ بٹوین V1 اینڈ V2 تو وہ آپ یہ کریں. تو آپ اس کو انٹیگریٹ کریں تو یہاں سے 4π کا فیکٹر آ جاتا ہے. تو باقی V². تو بیسکلی اٹس پروپورشنل ٹو یہ تو کانسٹنٹ نمبر ہے تو یہ بیسکلی جو آپ کی اسپیڈ ڈسٹریبیوشن ہے پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن فار ڈفرینٹ اسپیڈس از گیون بائی دس فیکٹر V² dV. ٹھیک ہے. تو اور اس کو نارملائز کریں تو نارملائز جو اسپیڈ ڈسٹریبیوشن بن جاتی ہے یعنی پرابیبلٹی دیٹ دا مالیکول ہیز اسپیڈ بٹوین V اینڈ V+ dV از گیون بائی دس. تو یہ جو پرابیبلٹی یہ اس قسم کی جو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنز ہیں یہ عام طور پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان کو جب ہم انٹیگریٹ کر دیتے ہیں کسی رینج کے اندر. تو ادھر کیا فرق ہے اسپیڈ ڈسٹریبیوشن اور اس میں جو کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویلوسٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس قسم کا بولٹزمین فیکٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کائنیٹک انرجی ڈیوائڈ بائی تھرمل انرجی. جبکہ اسپیڈ ڈسٹریبیوشن میں کیونکہ آپ ڈفرینٹ جو ہے ڈائریکشنس کو ایک طرح سے انٹیگریٹ آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ ڈائریکشن جو ہے ادھر میٹر نہیں کرتی اسپیڈ کے حوالے سے. اسپیڈ اونلی کیئرز اباؤٹ دا میگنیچیوڈ اینڈ ناٹ دا ڈائریکشن. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جب اسپیڈ ڈسٹریبیوشن آتی ہے تو یہ جو فیکٹر جو ویلوسٹی کا بھی تھا اس کے ساتھ یہ والا فیکٹر V² کا فیکٹر آ جاتا ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ تمام مائکرو اسٹیٹس جو کہ اب اگر آپ کے پاس ایک سفیر ہے تو یہ جو سفیر کا سرفیس ہے اس پہ جو بھی پوائنٹس ہیں وہ ویلوسٹی کے حوالے سے تو ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس ہیں بیکاز آپ کا وہ جو اوریجن سے آپ نے ایک ایرو لے کے سرفیس آف دا سفیر پہ جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں پوائنٹ کر رہا ہے. لیکن البتہ اسپیڈ کے لحاظ سے یہ صرف اور صرف ریڈیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ ریئلی ڈپینڈ آن یعنی یہ والا پوائنٹ اسپیڈ کے لحاظ سے اور یہ والا پوائنٹ یعنی یہ دو ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس جو ہیں ویلوسٹی اسپیس میں یعنی یہ یہاں پہ ہم جو ہے صرف اور صرف ریڈیس جو لے رہے ہیں وہ V لے رہے ہیں نا ویلوسٹی اسپیس میں. تو یہ ایک سفیر ہے آف ویلوسٹیز. یہ جو ہے یہ اسپیڈ کے حوالے سے یہ جو ہیں دونوں مائکرو اسٹیٹس آئیڈینٹیکل مائکرو اسٹیٹس یعنی سیم مائکرو اسٹیٹس ہیں بیکاز دا میگنیچیوڈ آف دا ریڈیس is the same. In other words, the radius of the sphere is the same at all those points. اور اگر آپ تھن اسفیریکل شیل لے لیں تو اگر آپ کو پتا ہوگا کہ تھن اسفیریکل شیل کا ایریا جو ہے نا 4π V² dV آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے all those points have the same. یہ وہ ڈیجنریٹ پوائنٹس آ گئے نا. So all these points which as far as the velocity is concerned تو اس جو اسفیریکل شیل کے اندر جس کا ریڈیس جو ہے وہ dV ہے یعنی وہ اسفیریکل شیل جو ہے not a very good sphere. غلط چیز مٹا دی. جو اسفیریکل آپ کے پاس شیل ہے اسفیریکل جو شیل ہے وہ اگر آپ اس طرح سوچ لیں یہ آپ نے اسفیریکل شیل جو ہے تو اس اسفیریکل شیل کا جو ہے یہ
ریڈیس آپ لے رہے ہیں وی اور اس کو لے رہے ہیں ڈی وی، تو اسفیریکل شیل کا جو ایریا بنتا ہے وہ 4 پائی وی اسکوئر ڈی وی ہے. ہاں تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں اگر آپ اس شیل کے اندر سارے پوائنٹس یعنی اس سیل کے اوپر یہ سارے پوائنٹس جو لے رہے ہیں ان کے ویلوسٹی کے لحاظ سے تو ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں، لیکن وہ اگر سیم ریڈیس پہ ہیں ویلوسٹی کے یعنی سیم ڈسٹینس پہ ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی بھی آپ ڈسٹینس لے لیں اور اس کا جو سرکل آپ بنا رہے ہیں ایسے ایسے کر کے ان پہ جو بھی پوائنٹس ہیں وہ سیم ان کی اسپیڈ ہے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو دیز آر آل دا سیم مائکرو اسٹیٹس ایز فار اسپیڈ از کنسرنڈ، بٹ دے ڈفرنٹ مائکرو اسٹیٹس وین یو کنسیڈر ویلوسٹیز بیکاز ڈائریکشنز فرق ہیں. اس کی ڈائریکشن اور ہے، اس کی اور ہے. تو اگر آپ ویلوسٹی کی بات کریں تو ویلوسٹی میں ڈائریکشنز کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ ذہن میں جو بیسک پوائنٹ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسپیڈ ڈسٹریبیوشن میں آپ کے پاس وی اسکوئر کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے اس بولٹزمین فیکٹر کے ساتھ، اور اگر ویلوسٹی کی بات کر رہے ہیں تو صرف اور صرف یہی فیکٹر آتا ہے. اینی وے so this is one of the most important distribution these velocity and speed distributions are very important for gases اور ان کا بھی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اچھا ہوم ورک کے طور پہ اب آپ اسپیڈ ایوریج اسپیڈ اینڈ مین ویلیو آف مین اسپیڈ یا ایوریج اسپیڈ اینڈ ایوریج آف دا اسکوئر آف دا اسپیڈ جو ہے وہ آپ اس ڈسٹریبیوشن سے معلوم کر کے رزلٹس یہ ہیں آپ نے جو ہے نا بیسکلی یہ ثابت کرنا ہے ہوم ورک کے اندر. یہ اب مین کائنیٹک انرجی آف اے گیس مالیکول بھی آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں، وہ ہاف ایم وی اسکوئر آتا ہے کائنیٹک انرجی میں، اس کا ایوریج لے لیں کیونکہ میس تو کا ایوریج تو میس ہی ہے، وہی ویلیو ہے میس کی، مگر وی ادھر فرق یہ پڑ رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف اسپیڈس ہیں تو کیونکہ اسپیڈس کی مختلف ڈسٹریبیوشن ہے. اور اگر آپ اسپیڈ ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو جس طرح یہ ادھر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیویئر یہ بیسکلی جو ہے یہ والا جو ہے یہ زینون کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ ہیلیم کے لیے. تو ہیلیم از دا لائٹسٹ ون سو اٹ ہیز اے لارج ڈسٹریبیوشن اسپیڈس. ہیلیم کے جو ایٹمز ہیں وہ ان یہ چار ڈفرینٹ گیسز کے لیے نا کروز ہیں. تو یہ جو ہے یہ زینون کے لیے ہے، پھر نیون کے لیے ہے، سوری میں اس کو وہ تو کروں ٹھیک ہے، یہ والا جو پرپل کرو ہے یہ زینون کے لیے ہے، یہ جو ہے یہ نیون کے لیے ہے، پھر یہ آرگون کے لیے ہے، اور یہ جو ہے ہیلیم کے لیے ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لائٹر ایٹمز ہیں ہیلیم از اے گیس آف دا لائٹسٹ آف دیز فور، تو اس کے جو اسپیڈ ڈسٹریبیوشن زیادہ ہے، اسپریڈ زیادہ ہے اسپیڈ کا، یعنی کہ یہ ڈسٹریبیوشن زیادہ اسپریڈ ہوئی ہے، پرابیبلٹی جو ڈینسٹی ہے وہ زیادہ اسپریڈ ہوئی ہے. البتہ جو ہیویئر ہے سب سے زیادہ ان میں وہ زینون ہے کہ ایٹم سب سے ہیویئر ہیں تو ان کی اسپیڈ ڈسٹریبیوشن سب سے کم ہے. ٹھیک ہے نا، خاص ٹیمپریچر پہ آپ نے رکھا ہوا ایکویلیبریم میں ہے تو دے آر مور سلگش ریلیٹیو ٹو دا ہیلیم ایٹم. تو یہ جو ہے یہ اسپیڈ ڈسٹریبیوشن، اس کا مطلب یہ بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ جو مثلا اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپیڈ نہیں ہے بٹ دیر از اے اسپریڈ ان اسپیڈس. اس لیے تو ہم نے پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی بات کی ہے. تو یہ اس لیے جب ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایوریج کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے ویلوسٹی اسکوئرڈ کی. اور اٹ ٹرنز آؤٹ اگر آپ وی اسکوئرڈ جب آپ ادھر سے ڈٹرمن کریں گے ہوم ورک میں، آپ جب یہ چیز ڈٹرمن کریں گے یوزنگ دس پرابیبلٹی، تو پھر آپ یہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ گیس کے مالیکولز جو ہیں ان کی ایوریج کائنیٹک انرجی وہ ٹیمپریچر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں، اور پچھلے ڈسکشن میں بھی ہو رہا تھا، پچھلے لیکچرز میں بھی ہو رہا تھا کہ جب زیروتھ لا کی جب میں بات کر رہا تھا تھرمو ڈائنمکس کی جو اسینشلی ٹیمپریچر کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس میں بھی میں یہ ذکر آپ سے کر رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اف یو ہیو اے گیس اینڈ یو پٹ یور تھرمومیٹر، یا آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں کہ یہ کتنی گرم ہے یا کتنی ٹھنڈی وہ گیس ہے، تو اسینشلی جو چیز آپ میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیمپریچر کی کر رہے ہوتے ہیں.
مگر ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک طرح سے ایوریج کائنیٹک انرجی آف دا مالیکولز بھی معلوم کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچر ٹی از اے میئر آف دا ایوریج کائنیٹک انرجی آف دا مالیکولز. تو یہ اس طریقے سے ایک مائکروسکوپک آبزرویبل جو ہے، یہ مائکروسکوپکس یعنی کہ جو کانسٹیٹیوئنٹس آف سسٹم کے مالیکولس ان کی جو ہے وہ مائکرو اسٹیٹس، جو اس کیس میں ویلوسٹی اسپیڈز ہیں، ان سے جو ہے ریلیٹ ہو رہا ہے. تو میکروسکوپک اور مائکروسکوپک جو ہے یہ ریلیشن اسٹیبلش ہو رہی ہے. اور یہ جو بھی ہم نے کیا ہے یہ ایک طرح سے کائنیٹک تھیوری رزلٹ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ وہ اوریجنل رزلٹس تھے جو بولٹزمین اور میکسویل وغیرہ نے حاصل کیے جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی تھیں کہ جب ہم کسی گیس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ یا کسی بھی مٹیریل کو تو وہ ایٹمز اور مالیکول سے مل کے بنا ہوا. یہ اس نتیجے تک پہنچنا اور اس سے کوانٹیٹیو رزلٹس حاصل کرنا جو ہے یہ بھی کافی اس کے پیچھے تاریخ ہے، اور اس میں بھی کافی جو اسے کہہ سکتے ہیں یہ ٹائم لگا تھا کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں. مگر یہ جو ٹامسٹ تھیوری جو ہے کہ یہ چیزیں ایٹم سے مل کے بنی ہوئی ہیں، وہ اس کی ایک طرح سے یہ ایک بڑا فنڈامنٹل رزلٹس میں سے ایک ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریئل ورلڈ رزلٹ ہے، اور ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ٹیمپریچر اور ایک مائکروسکوپک آبزرویبل جو ہے مائکروسکوپک سے ریلیٹڈ ہے ان مالیکولز سے جو کہ وہ اس گیس کا حصہ ہیں، اور ان کی ڈائنامکس سے، ان کی اسپیڈس سے یہ چیز کیسے ریلیٹڈ ہے. سو اٹس ایوریج کائنیٹک انرجی. ٹھیک ہے نا. اچھا، کچھ آج کے لیکچر کے اینڈ میں ایک چیز کرنا چاہوں گا. اب کیونکہ نیکسٹ لیکچر جو ہے، نیکسٹ ویک کے لیکچر جو ہوں گے اس میں ہم فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس کو ڈسکس کریں گے، پھر سیکنڈ لا کو ڈسکس کریں گے. تو یہ ہم تو تھرموڈائنمکس کی طرف واپس ہم آ رہے ہیں، اور پھر ہم ان تھرموڈائنمکس کی جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ لاز ہیں ان کو مائکروسکوپکلی بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو تھوڑا سا میں ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں ان میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کل کے ڈسکشن کے حوالے سے نا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو وہ مجھے لگیں کہ شاید اس میں زیادہ کلیریفیکیشن کی آپ کو ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ہم نے بار بار ذکر کیا ہے مائکرو اسٹیٹس وغیرہ کا نا. تو شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم یہ کوائن پرابلم وغیرہ ان میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کوائنس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہیڈ اینڈ ٹیل جو ہیں، اور نمبر آف ہیڈز نمبر آف ٹیلز مائکروسکوپک اسٹیٹس ہیں، اور مائکرو اسٹیٹس جو ہیں وہ کنفیگریشنز ہیں ہیڈز اور ٹیلز کی، اور وہ اس طریقے سے. اب ریئل فزیکل سسٹم جو ہے نا وہ صرف کوائنس تو نہیں ہیں، نہ ڈائس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ ریئل فزیکل سسٹمز تو جو آپ کے یہی ہیں سسٹمز ہیں جو کہ آپ کے مٹیریل ورلڈ میں آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں، جیسے گیسز ہیں، سالڈس ہیں، لکوڈس ہیں. ان سب چیزوں کا آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کیا ہیں، تو جس طرح کل میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ کلاسیکلی اگر آپ سوچیں نا، تو کلاسیکلی اگر آپ سوچیں تو یہ آپ کوئی کلاسیکل کسی سسٹم ہے نا، اس کو کی جب آپ اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کی پوزیشن بھی اور اس کا مومنٹم بھی. لیٹس جسٹ سے ون ڈائمینشن، تاکہ کنفیوژن نہ ہو. لیٹس میک اٹ ویری سمپل کہ ایک پارٹیکل ہے جو صرف ون ڈائمینشن میں موو کر سکتا ہے. تو آپ کلاسیکلی جو ہے نا اس کی پوزیشن اور اس کا مومنٹم جو ہے وہ اس کو ڈیفینٹ ویلیوز دے سکتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینٹ ویلیوز میجرمنٹ پہ آپ کو مل سکتی ہیں. اور یہ ایک اسٹیٹ اس لیے کلاسیکل پارٹیکل کی ڈسکرائب کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ ایکس دے دیا جائے اور پی ایکس دے دیا جائے، جو کہ اگر چلیں ہم نیوٹونین میکینکس کی بات کریں تو پی ایکس جو ہے وہ بیسکلی ایم وی ایکس ہے نا. تو اگر آپ کو کوئی یہ پارٹیکل کا میس تو نیوٹونین میکینکس میں فکسڈ ہے،
تو آپ کے پاس صرف اور صرف جو ہے جو بیسک ویریبل ہے وہ اس کی ویلاسٹی ہے. تو اگر آپ کو کوئی پوزیشن دے دے اور ویلاسٹی دے دے اس پارٹیکل کی، تو نیوٹنز ایکویشن آف موشن جو ہے ویلاسٹی، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ویلاسٹی جو ہے وہ ڈیریویٹو ہے ایکس کا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. ٹھیک ہے، تو اٹس ریٹ آف چینج آف دا پوزیشن آف دا پارٹیکل. اچھا، اب جب آپ کو یہ دو انفارمیشن چاہیے، آپ کو ایکس چاہیے اور بیسکلی آپ کو وی ایکس چاہیے، کیونکہ جب آپ کے وی ایکس آپ کے پاس آ جاتا ہے اور ایکس کی ویلیو دے دی ہے انیشلی، تو پھر آپ یہ استعمال کر کے آپ ایک سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن جو کہ نیوٹنز ایکویشن آف موشن ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. چلیں ون ڈائمینشن میں کر رہے ہیں، اس لیے اس میں جو ہے ہمیں ویکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. تو لیٹس جسٹ سے دیر از اے فورس میس انٹو ایکسلریشن. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسکلی اگر آپ کو وی ایکس دے دی جائے تو آپ پھر آگے اس کو انٹیگریٹ کر کے آپ جو ہے یہ آگے ویلاسٹی اور پھر اس کو انٹیگریٹ کر کے ایک پوزیشن بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انیشل یہ اور انیشل وی یا پی ایکس، چلیں میں پی کو اس لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پھر یہ کوانٹم فزکس سے ریلیشن میں آسانی ہو جاتی. آپ کو انیشیل مومنٹم، اس کو بے شک آپ ویلاسٹی سمجھ لیں اپنے نیوٹونین مکینکس کے حوالے سے، کہ یہ اگر آپ کو دے دی جائے انیشیل ویلاسٹیز، انیشیل مومنٹا، انیشیل پوزیشن، تو اس کو آپ کو اور یہ بتا دی جائے کہ کون سی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں اس سسٹم کے اوپر. تو آپ کسی لیٹر ٹائم پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فورسز کون سی ایکٹ کر رہی ہیں، تو آپ ویلاسٹی ایٹ سم ٹائم آپ کہہ لیں وہ انیشیل ہے، تو فائنل ٹائم پہ آپ کہہ لیتے ہیں x1 ہے اور v1 آپ کو مل جائے گا. تو یہ اسٹیٹس جو ہیں یہ ہم نیوٹنز ایکویشن کو استعمال کر کے جو میں نے ادھر دی ہوئی ہے، آپ یہ ایوولوشن معلوم کر سکتے ہیں فرام انیشیل اسٹیٹ ٹو فائنل اسٹیٹ. تو یہ اس پارٹیکل کی ایک مائکرو اسٹیٹ ہے، یہ ایک اور مائکرو اسٹیٹ ہے، یہ سمجھ لیں انیشیل مائکرو اسٹیٹ ہے، یہ ہے فائنل مائکرو اسٹیٹ ہے. اور اسی طرح مختلف جو پوزیشنس اور ویلاسٹیز دیتے چلے جائیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس آتی چلے جائیں گی وچ آر کالڈ دا کلاسیکل مائکرو اسٹیٹس. ٹھیک ہے نا، کہ پوزیشن مومنٹم دیتے. اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ادھر جب میں اس کو بتا رہا تھا کہ کوئی سسٹم ہے، اگر کل کی ڈسکشن میں کہ یہ کسی رینج آف، مثلا سمجھ لیں کہ ایک ون ڈائمینشن میں ہے مگر ہم نے کنفائن کیا ہوا اسے کہ وہ اسی رینج کے اندر ہو سکتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا، اور اس کی مومنٹم جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اس ریجن کے اندر، یعنی اس اور اس ریجن کے اندر، یہ جو ریجن ہے اس میں ہی، یہ جو ریجن ہے اس میں ہی اس کی جو ہے تمام اسٹیٹس لائے کر سکتی. اور وہ تمام جو پوائنٹس ہیں، اس قسم کے جو تمام پوائنٹس ہیں، وہ فار ایچ ویلیو آف ایکس اینڈ پی ایکس وہ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک مائکرو اسٹیٹ کو، یہ مائکرو اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سسٹم کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ کے پاس ایک گیس آف مالیکیولز ہے، تو اگر آپ مالیکیولز کی، تمام مالیکیولز کی، اگر ایک سنگل مثلا ایک ہے گیس، یعنی سنگل مالیکیول ہے جو صرف ایکس ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے، تو پھر اس کی جو آپ کے اسٹیٹس ہوں گی وہ اسی قسم کی اسٹیٹس ہوں گی کہ وہ ایکس اور پی ایکس آپ دے دیں دونوں ویلیوز ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس، تو وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اسی طرح آپ ایکس پی ایکس کی ڈفرینٹ ویلیوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے جب کوانٹم میکینکس میں آتے ہیں تھوڑا سا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب یہ تو کلاسیکل ہے، یہ سارا کچھ کلاسیکل ہے، کوانٹم میکینکس میں تھوڑا سا ہمیں، یا کوانٹم فزکس میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ یہ جو ہے آپ اس قسم کی کوئی اسٹیٹ ڈیفائن نہیں کر سکتے کلاسیکل یہ کوانٹم فزکس میں، کیونکہ کوانٹم فزکس میں آپ پوزیشن اور مومنٹم کو ڈیفینیٹ ویلیو نہیں دے سکتے، ایکس اور پی ایکس کو ڈیفینیٹ ویلیو نہیں دے سکتے. اگر ایکس کی ویلیو پرسائز ہو جائے گی تو پی ایکس جو ہے وہ انسرٹن ہو جائے گا، اگر پی ایکس جو کی ڈیفینیٹ ویلیو ہوگی تو ایکس انسرٹن ہو جائے گا. اور دیر از این انسرٹنٹی ریلیشن کہ ان کی پروڈکٹ آف انسرٹنٹیز جو ہیں
وہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی ریلیشن کو فالو کرتی ہیں. تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو کنڈیشن آ جاتی ہے وہ اس قسم کی آ جاتی ہے ڈی ایکس ڈیلٹا پی ایکس جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس آف دا آرڈر آف ایچ کہہ دیتا ہوں ایچ بار بائی 2 عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن چلیں ہم اپنی آسانی کے لیے یہ اسی طرح کہہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ آپ کے پوائنٹس ہیں یہ ہر پوائنٹ جو ہے اٹ از، اگر آپ کوانٹم کریں گے نا تو یہ جو ایکس اور پی ایکس کی جو والیوم بنتا ہے نا، اس کو یہ اگر ایکس ہے اور یہ ادھر میں نے پی ایکس لکھا ہوا ہے تو ان کے درمیان ایک تھوڑی انسرٹنٹی آ جاتی ہے ڈیلٹا پی ایکس، اور یہ انسرٹنٹی جو ہے اٹس از آف دا آرڈر آف دا پلانکس کانسٹنٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب ہم جب اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ ویریبلز ایسے ہیں، کچھ کوانٹیٹیز ایسی ہیں جن سے جب ہم مائکرو اسٹیٹس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، یعنی ایکس ویلیو پی ایکس ویلیو دے رہے ہیں کوانٹم فزکس میں. کلاسیکل فزکس میں تو ان کو ڈیفینٹ ویلیو دونوں کو کٹھی دی جا سکتی ہیں ایک ہی وقت میں، لیکن کوانٹم فزکس میں یہ آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی ڈیفینٹ ویلیو نہیں ہو سکتی. دیر ہیز ٹو بی سم انسرٹنٹی بٹوین دا ٹو، اور وہ پھر اس کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے جب ہم کہیں گے کہ جی اسٹیٹ جو ہے نا اونلی ڈیفائنڈ ہے ود ان دس باکس. پوائنٹ ایگزیکٹلی کدھر ہے وہ ہم کوانٹم فزکس میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، کیونکہ ایکس اور پی ایکس کو آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے بڑا ڈیفینٹ ویلیو تھی اب ذرا فزی سی ہو گئی ہے، تھوڑا سا یہ جو آپ کے پاس پوائنٹ تھا وہ اسپریڈ ہو گیا ایک طرح سے. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کیسے ہیں، تو اگر آپ کے پاس جو ہے ہمارے پاس کوئی پارٹیکلز ہیں جو لوکلائزڈ ہیں کسی پوٹینشیل کے اندر، اس طرح کا کوئی پوٹینشیل ہے اور اس میں مختلف اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے کوانٹم میکینیکل اسٹیٹس جو ہیں، اگر پارٹیکل جو ہے وہ باؤنڈ ہے کسی ریجن میں تو اس کی جو انرجی آئگن ویلیوز ہیں، جو انرجیز ہیں وہ ڈسکریٹ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ایٹمس کے اندر جو انرجیز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ باؤنڈ سسٹم ہے، ایک الیکٹران ہے مثال کے طور پہ ہائیڈروجن ایٹم میں، تو وہ باؤنڈ ہے، یعنی کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ بہت دور تک نہیں جا سکتا بیکاز اٹ از باؤنڈ جو ہے ٹو دا پوٹینشیل دیٹ از کریٹڈ بائی the positive charge of the nucleus which is the proton. تو یہ جو باؤنڈ سسٹمز ہوتے ہیں ان میں جو انرجیز ہوتی ہیں وہ ڈسکریٹ ہو جاتی ہیں. تو اب ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو آپ مائکرو اسٹیٹ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ جو ہے 7 پارٹیکلز ہیں تو وہ کیسے یا 4 پارٹیکلز ہیں تو وہ کیسے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں مختلف اسٹیٹ میں. ایک یہ آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. اب یہ اسی طرح ہے ہیڈ اور ٹیل والی کہ کس طریقے سے ہیڈ پہلے ہیڈ ٹیل ہیڈ آ رہا ہے، وہ اسی طرح یا تو یہ ڈسٹریبیوشن ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 لوئسٹ انرجی لیول میں ہوں اور باقی 2 جو ہے نا ہائر میں ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 2 اس میں ہوں اور 1 اس میں ہو. تو یہ مختلف ڈفرینٹ کنفیگریشن جو یہ بن رہی ہیں دے کورسپونڈ ٹو ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس. تو اگر آپ فزیکل سسٹمس پہ جب ہم جائیں گے تو یہ جس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں ڈفرینٹ انرجی لیولس میں ڈسٹریبیوشن جو پارٹیکلس کی ہیں یہ جو ہیں یہ بھی جو ہے اگر یہ کنونیکل سسٹم ہے یا ٹیمپریچر ٹی پہ ہے تو یہ بھی جو ہے نا وہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن وغیرہ کو فالو کرتے ہیں. اور یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ کنفیگریشنز ہیں یہ اس طریقے سے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہونا یہ کورسپونڈ کرتا ہے ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس کو. تو اس طریقے سے بہت سے ڈفرینٹ ڈپینڈنگ آن ہاؤ مینی لیولز یو ہیو انرجی لیولز، یعنی کتنی لیولز ہیں، یہ کتنے پارٹیکلز ہیں، تو اس حساب سے وہ یہ جو ہم نے پہلے نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کے لیے ہمارے پاس فارمولے تھے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ڈٹرمن کر سکتے ہیں ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم جو ہے بیسکلی اس طرح سے مائکرو اسٹیٹس کا یہ کانسیپٹ وغیرہ آتا ہے. تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اس چیز کو بھی ایکسپلین کریں کہ یہ مائکرو اسٹیٹس کی کل کیونکہ ڈسکشن میں کچھ کنفیوژن مجھے لگ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کچھ کنفیوژن ہے، تو میں نے سوچا تھوڑا سا یہ بھی مینشن کر دیں کہ فزیکلی یہ مائکرو اسٹیٹس جو ہیں ایک ایگزامپل تو ہم نے ابھی 1-2 ایگزامپلس تو دیکھ ہی لی ہیں کہ اسپیڈز اینڈ ویلاسٹیز کیسے جو ہیں وہ مختلف مائکرو اسٹیٹس
بن جاتی ہیں، جس طرح بھی ہم نے گیس آئیڈیل گیس کے لیے کیا تھا، تو اسی طرح آپ ڈفرینٹ وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے پھر ہم ادھر روکتے ہیں، تو یہاں سے پھر نیکسٹ ٹائم ہم آگے بڑھیں گے. تو اپنا خیال رکھیں اسٹوڈنٹس.